خبر کا عنوان ہے بخاری شریف حفظ کرنے کا طریقہ اور بخاری شریف کی کتنی احادیث زبانی یاد ہوئی ہیں اور ان کی نوعیت کیا رہی۔ دراصل کئی مہینے پہلے اس نامہ نگار نے مظاہر علوم سہارنپور میں زیر تعلیم مولوی مسیح اللہ کی ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی۔ ماشاءاللہ اس طالب علم نے مکمل بخاری حفظ کر لی ہے اور اس دور میں یہ نامہ نگار کئی بار یہاں حاضر ہوا تھا۔ کئی لوگوں کے سوالات ہیں، خود ہمارے پاس بھی آئے، اور جو ان کے استاد ہیں خاص حضرت مولانا مفتی اسرار صاحب جو یہاں شعبہ تخصص فی الحدیث کے استاد ہیں، ان کے پاس بھی سوالات ہیں کہ طریقہ کار کیا رہا اور بخاری شریف کی احادیث سند کے ساتھ یاد کی، بغیر سند کے یاد کی، تو اس طرح سوالات ہیں۔ تو مفتی صاحب انہیں سوالات کا جواب آپ کو دینا ہے کہ طریقہ کار کیا رہا، نوعیت کیا رہی تعلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہ طالب علم عزیزم مولوی مسیح اللہ سلمہ ایک درخواست لکھ کے لائے تھے کہ میں بخاری شریف حفظ کرنا چاہتا ہوں، اور پہلے حضرت شیخ الحدیث مولانا سید محمد عاقل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے پاس وہی درخواست لے کے گئے تھے، لیکن حضرت کے پاس وقت کی کمی اور مشغولی اور پھر حضرت کا کمزوری، تو اس کی وجہ سے وہاں سے پھر میرے پاس آئے۔ تو میں نے شروع میں تو کوئی جواب نہیں دیا اور ان سے کہا کہ آپ 1-2 دن کے بعد مل لینا مجھے۔ 2 دن کے بعد پھر آئے، وہ دورے کا سال تھا ان کا۔ تو پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ اگر آپ بخاری شریف حفظ کرنا چاہتے ہی ہیں تو آپ سب سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ تک مکمل سند یاد کر لیجئے، اور مکمل سند کے ساتھ سب سے پہلے ایک حدیث سنائی۔ چنانچہ انہوں نے مکمل سند سے، یعنی حضرت شیخ الحدیث مولانا سید محمد عاقل صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے لے کر امام بخاری رحمہ اللہ تک، اور پھر امام بخاری سے آگے وہ کتاب میں موجود ہی ہے سند، تو مکمل انہوں نے حدیث سنائی، انما الاعمال بالنیات، مکمل حدیث مکمل سند کے ساتھ سنائی اور بغیر غلطی کے سنائی۔ تو اس سے محسوس ہوا اور اندازہ لگا کہ انشاءاللہ یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد پھر سلسلہ شروع رہا اور 3-4 حدیثیں روز سناتے رہے، اور اس ہفتے انہوں نے مجھے کتاب الایمان تک مکمل سنا دیا۔ بابن کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکمل باب سنا دیا، اور پھر جمعے کے دن آ کر 3-4 صفحے مکمل پیچھے سے بھی سنا دی۔ تو اس سے اندازہ ہوا کہ ماشاءاللہ یہ کام کر لیں گے اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، 7-8 حدیثیں روز سناتے رہے سند کے ساتھ ہی، تقریباً کتاب الوضو تک یہی سلسلہ رہا۔ پھر کتاب الوضو کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا کہ صرف راوی اعلیٰ سے حدیث سنائے، صحابی کے نام سے۔ چنانچہ یہ سلسلہ چلتا رہا، 8-10 حدیث روز سناتے رہے، تقریباً 1-1.5 صفحہ، اور ماشاءاللہ جیسے قرآن شریف حفظ بچے کرتے ہیں بغیر غلطی کے سناتے ہیں، اس طرح سنا دیتے تھے۔ اس میں یہ بھی رہا کہ جو غریب الحدیث یعنی حدیث شریف کے مشکل الفاظ آتے تھے تو ان کا ترجمہ لکھنے کے لیے اور یاد کرنے کے لیے بھی ان کو مکلف کیا گیا، اور یہ اس کو بھی سناتے رہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی مشق کرائی گئی تھوڑی کہ جرح و تعدیل کے اعتبار سے ائمہ جرح و تعدیل کے جو اقوال ہیں روات کے، تو وہ بھی یاد کر کے سناتے تھے کچھ روات سے متعلق۔ اسی طرح کسی راوی کی صحابی کی کنیت آئی ہے، کنیت سے وہ مشہور ہے تو ان کا نام، اور جو نام سے مشہور ہے ان کی کنیت، یہ بھی سلسلہ یاد کرانے کا رہا۔ اس کے بعد جب مقررات کا سلسلہ بڑھا تو پھر یہ طے ہوا کہ اب چونکہ احادیث مقرر بہت آنے لگی، تو ایسی کسی کتاب کا انتخاب کیا جائے کہ جس میں مقرر احادیث نہ ہو، تو اس کے لیے اس ایک کتاب کا انتخاب کیا گیا، تجرید الصریح لاحادیث الجامع الصحیح۔ یہ ابو العباس احمد الزبیدی المتوفی 893 ہجری کی کتاب ہے۔ انہوں نے مقررات کو حذف کر کے احادیث کو اس میں جمع کیا ہے، تو پھر باقی حصہ اس کتاب سے احادیث کا حفظ کیا۔ درمیان میں ششمائی امتحان آیا تو کچھ دن کے لیے سلسلہ موقوف کیا گیا تاکہ امتحان کی تیاری کر لیں، چونکہ ان کو آئندہ سال تخصص فی الحدیث میں داخلہ لینا تھا، جس کے لیے 80 سے
زائد اوسط ضروری ہے تو وہ بھی لانا ضروری تھا. تو اس میں اس دوران امتحان کے دوران ان کو اس کی تیاری کرائی گئی کہ پرچہ کیسے حل کرنا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ 1-2 حدیث کا ترجمہ تشریح لکھ کے لائیں اور دکھائیں. چنانچہ دکھاتے رہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ماشاءاللہ 80 سے زائد ان کا اوسط آیا اور پھر داخلہ بھی ہو گیا. درمیان میں کچھ ایسی حالت بھی آئی, ایسی صورت بھی بنی دورے کے سال ہی کہ سر بہت درد کرنے لگا, بلکہ تخصص سال اول کے سال, اور بہت تکلیف ہوئی اور ایسا خیال ہوا کہ یہ کام چھوڑ دیا جائے. چنانچہ اس وقت یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ آپ ابھی ہفتہ 10 دن کے لیے یہ حفظ حدیث کا سلسلہ موقوف کر دیں اور کچھ دعاؤں کا اہتمام کریں اور ایک خمیرہ گاؤزبان نمبر اس کو استعمال کریں. الحمدللہ 1 ہفتے میں وہ کیفیت ختم ہو گئی, زبان بھی رکنے لگی تھی ان کی ماشاءاللہ. پھر سلسلہ شروع ہو گیا اور ہمارا اندازہ تو یہ تھا کہ اس سال شعبان کے آخر تک بلکہ رمضان تک پوری ہوگی, لیکن اللہ نے پھر ایسا ذہن کھولا کہ 3-4 5 صفحے سنائے انہوں نے اور الحمدللہ سفر میں ہی وہ پوری ہو گئی. اللہ کا شکر. بڑی لمبی لمبی حدیثیں آئی بات, کتاب الشہادات میں کئی صفحے کی روایتیں, اور ایسے ہی حدیث ام ذرا بہت مشکل حدیث ہے, اس کے الفاظ بھی مشکل ہیں, تو وہ ماشاءاللہ اس نے بغیر جھجک کے اور بغیر غلطی کے سنائی. اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے. اور اس کے ساتھ ساتھ 12-15 حدیثیں اور بھی سنائی, حدیث ام ذرا. تو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو ماشاءاللہ بڑا ہی اہم حافظہ نصیب فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. اور رہا یہ کہ کس وقت سناتے تھے, عام طور سے عصر بعد سناتے تھے. عصر بعد ہی مجلس رہتی تھی, جہاں بھی میں ہوتا تھا تو وہیں پہنچ جاتے تھے بیچارے اور وہیں اپنا سبق سناتے تھے. کبھی ایسا ہوتا تھا عصر بعد نہیں سنا سکے تو عشاء کے بعد سناتے تھے, پھر عشاء کے بعد یہ کام ہوتا تھا. ہمارے یہاں کتاب المغازی جو بخاری شریف, جی بہت مشکل الفاظ اس میں ہیں, جی جنگ کی اصطلاحات ہیں, جی تو ان کے کیا طریقہ اپنایا؟ ماشاءاللہ کتاب المغازی میں تو طویل حدیث آئی, وہ بھی انہوں نے ایسے ہی سنائی جیسے کتاب الطہارت, کتاب الصلاۃ, کتاب الزکوٰۃ کی حدیث سنائی بغیر کسی جھجک کے. ماشاءاللہ وہ بھی سنائی, اسی طرح سناتے رہے. اور کتاب التفسیر میں بہت مشکل الفاظ آتے ہیں, الحمدللہ وہ بھی سنائے. اور تقریباً جو مشکل الفاظ ہے غریب الاحادیث بخاری کے, وہ سب ان کے معنی بھی یاد کر کے لاتے تھے. ابھی آپ نے بتلایا کہ کئی مہینے پہلے یہ حافظ ہو چکے ہیں, جی تو اس سلسلے کو باقی رکھنے کے لیے کیا شکل اختیار کی جا رہی ہے؟ تو وہ حفظ باقی رہے گا. اس کے لیے طریقہ اپنایا ہے کہ جس طرح قرآن شریف کے 30 پارے ہیں, تو ایسے ہی بخاری شریف کے بھی 30 پارے, 30 جگہ. تو روز 1 پارے کی تلاوت کرتے ہیں, قرآن شریف کی بھی اور بخاری شریف کی بھی, یہ کرتے ہیں ماشاءاللہ. اور وہ ان کو ازبر ہے اور مستحضر ہے, اس کا اندازہ سبق میں ہوتا رہتا ہے. مجھ سے تدریب الراوی پڑھتے ہیں تو کوئی حدیث شریف بخاری شریف کی آتی ہے, فوراً بتا دیتے ہیں فلاں جگہ ہے, اور آگے الفاظ بھی اس کے پڑھ دیتے ہیں. جیسے یہاں بخاری شریف کا ماشاءاللہ ہوا اور مدارس کے استقبال میں ایک پروگرام ہوا تھا, جی تو کیا کہیں اور بھی کوئی پروگرام ہوا بچے کے استقبال میں؟ جی, اندور میں ایک پروگرام ہوا, وہاں ان کو مدعو کیا گیا اور بندے کو بھی بلایا گیا تھا, لیکن وہ اسباق کی مجبوری کی وجہ سے میں شریک نہ ہو سکا. البتہ انہوں نے میرا اعزازیہ انہی کے ساتھ بھجوایا ہے, ایک شیلڈ ہے اور چادر ہے اور ایک لفافہ. کن لوگوں نے پروگرام کیا تھا؟ سلمان فارسی اکیڈمی ہے, جی. اس کے ہیڈ جو ہے مفتی جنید صاحب ہیں, اور دامت برکاتہم, اور مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم بھی اس کے رکن ہیں, بڑے حضرات ہیں. ان حضرات نے ایک پروگرام کیا تھا, مسابقے کی شکل تھی, تقریباً 3000 طلباء نے اس میں حصہ لیا تھا انعام. تو انہوں نے بڑے محبت سے یہ پروگرام کا ایک حصہ اس کو بھی بنایا ہے, حفظ بخاری. شکریہ بہت. سامعین, یہ معجون ہے طاقت کا خزانہ. یہ بے مثال ہے, لاجواب ہے. عمر کے ساتھ ساتھ جو کمزوری آ جاتی ہے اس کو ختم کر دیتا ہے. اس کی قیمت 3000 روپے ہے. جن صاحب کو چاہیے وہ ہمارے نمبر 96 27 70 90 14 پر رابطہ کر سکتا ہے.